کہ سچا ایمان اور اسلام یہ نجات کی ضمانت ہے۔ صرف ایمان لانا اور صرف مسلمان ہونا یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ سچا ایمان اور اسی طرح سچا اسلام، ایمان بھی سچا ہو، ایمان بھی سچا ہو، تب اس شخص کی نجات ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب غزوہ تبوک ہو رہا تھا، اصاب الناس مجاعۃ، صحابہ کرام کو سخت بھوک نے ستایا، لوگ بڑی سخت بھوک کا شکار ہو گئے۔ غزوہ تبوک کے لیے جب جا رہے تھے تب بھی نبی علیہ السلام نے بڑے شد و مت کے ساتھ چندے کی اپیل کی تھی۔ جب صحابہ وہاں چلے گئے تو وہاں بھی زاد راہ کے کم ہونے کی وجہ سے صحابہ کرام بھوک اور پیاس سے نڈال ہو گئے۔ تو کہتے ہیں فقالوا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ لو اذنت لنا فنحرنا نواضحنا فاکلنا ودہنا، یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں، ہمارے پاس خوراک بہت کم رہ گیا، آپ کی اجازت ہو تو ہم پانی لانے والے جو اونٹ ہیں انہیں ذبح کریں، اس کا گوشت بھی کھا لیں گے، پکا لیں گے، اور اسی طرح یا رسول اللہ ہم اس کی جو چربی ہے اس سے اپنے لیے آئل ڈالڈا بنا لیں گے کوکنگ وغیرہ کے لیے۔ افعلوا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ جو پانی لانے کے جانور ہیں ان کو ذبح کرو، اب اور کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے۔ فجاء عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے میں حضرت عمر کو پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام نے حکم ارشاد فرما دیا ان اونٹوں کو ذبح کر دو۔ فوراً آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ان فعلت قل الظہر ولکن ادعهم بفضل ازوادہم، یا رسول اللہ اگر آپ نے ان جانوروں کو ذبح کرنے کا حکم دے دیا اور ہم نے یہ پانی لانے والے جانور ذبح کر دیے، یا رسول اللہ ہم پھر آگے سفر کیسے کریں گے؟ ان جانوروں کے اوپر ہمارا زاد راہ ہے، ہمارا پانی پڑا ہوا ہے، یا رسول اللہ سامان کا کیا کریں گے، آگے سفر کیسے کریں گے؟ تو یا رسول اللہ آپ ایسے کریں کہ آپ صحابہ کو حکم دیں کہ وہ ان کے پاس جو بچا کچا ہے وہ سارا زاد راہ لے آئیں، ثم ادعوا اللہ لہم علیہ بالبرکہ، یا رسول اللہ پھر آپ اسی کھانے میں برکت کی دعا کر لیں، اللہ کرے گا کسی طریقے سے وہ کھانا پورا ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نعم، اے عمر تمہاری یہ رائے بہت اچھی ہے، ٹھیک ہے اسی طرح کرتے ہیں۔ فدعا بنطع فبسط ثم دعا بفضل ازوادہم، نبی علیہ السلام نے ایک چمڑے کا دسترخوان منگایا اور صحابہ سے کہا کہ جس کے پاس جو کچھ ہے لا کے اس کے اوپر ڈال دو، صحابہ نے ڈال دیا۔ فجعل الرجل یجیء بکف ذرۃ، اب صحابہ کرام میں سے صحابہ آ رہے ہیں اور کچھ صحابہ تو وہ ہیں کہ جو ایک مٹھی چینا کے دانے وہ لا کے اس کے اوپر ڈال رہے ہیں، کچھ صحابہ ایسے ہیں بکف تمر، ایک مٹھی کے اندر وہ کھجوریں لا کے اس کے اوپر ڈال رہے ہیں، ان کے پاس صرف ایک مٹھی کھجور باقی رہ گئی۔ یجیء الآخرۃ بکسرۃ، کچھ صحابہ ایسے تھے جن کے پاس روٹی کا ایک ٹکڑا تھا، پوری روٹی بھی نہیں ہے، روٹی کا ٹکڑا لا کے اسی دسترخوان کے اوپر ڈال دیا۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ اجتمع علی النطع من ذلک شیء یسیر، اس چمڑے کے دسترخوان پہ تھوڑا سا کھانا زاد راہ وہ جمع ہو گیا۔ ثم دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالبرکہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں برکت کی دعا کی، دعا کی اللہ یہی کھانا بچا ہے اس میں برکت ڈال دیجئے۔ ثم قال، پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا خذوا فی اوعیتکم، اب اس کھانے سے دسترخوان کے اوپر جو تھوڑا سا کھانا ہے اپنے برتنوں کے اندر لے جاتے رہو، برتن لاؤ اور برتن بھرتے رہو۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں فاخذوا فی اوعیتہم، صحابہ اپنے برتن لے کے آئے، جتنے برتن تھے اس دسترخوان سے سارے بھر گئے۔ حتی ما ترکوا فی العسکر وعاء الا ملؤوہ، یہاں تک کہ وہ جو 30,000 کا لشکر تھا، 30,000 کے لشکر کے پاس جو جو برتن تھے مشکیزے وغیرہ وہ سارے بھر گئے۔ قال فاکلوا، صحابی کہتے ہیں فاکلوا،
یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا برتن بھر گئے، اب یوں کرو کسی دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا شروع کرو۔ اب صحابہ بیٹھے، انہوں نے کھانا شروع کیا، 30,000 صحابہ اسی دسترخوان سے سیراب ہو گئے۔ انہوں نے اپنے پیٹ بھی بھر لیے، جی بھر کے کھانا کھا لیا، حتی شبعوا، یہاں تک کہ ان کا پیٹ بھر گیا، وفضلت فضلۃ، اور پھر بھی کھانا باقی رہ گیا دسترخوان پہ، تب بھی کچھ کھانا باقی رہ گیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ لا یلقى اللہ بہما عبد غیر شاک فیحتجب عن الجنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بندہ جو بغیر کسی شک و شبے کے کامل یقین اور اذعان کے ساتھ ان دو گواہیوں کی گواہی دے، شہادتوں کی گواہی دے، اور پھر اللہ کے پاس چلا جائے، پھر وہ جنت سے روکا جائے۔ یعنی جس نے صدق دل سے اس بات کی گواہی دی تو وہ جنت سے نہیں روکا جائے گا، لیکن جس کے دل میں شک ہو ایمان میں یا اس کی زبان کی گواہی میں شک ہوا تو اسے جنت سے روک دیا جائے گا۔ تو اس حدیث مبارکہ میں ہمارے لیے جو سبق ہے، ویسے تو نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے، لیکن خاص طور پہ یہ آخری بات نبی علیہ السلام نے فرمایا غیر شاک، بغیر کسی شک و شبے کے صدق دل سے ایمان لائے، سچی زبان سے وہ گواہی دے اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے کی، فرمایا وہ جنت میں جائے گا۔ دوسری معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور وہ بھی اسی معنی پہ ہے، فرماتے ہیں کنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی علیہ السلام کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا اور میرے اور نبی علیہ السلام کے درمیان کوئی بھی یعنی حائل نہیں تھا، حجابے کے پچھلے حصے کے سوا اور کوئی چیز حائل نہیں تھی۔ فقال یا معاذ، نبی علیہ السلام نے فرمایا معاذ، فقلت لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، حضرت معاذ نے جواب دیا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، آپ ارشاد فرمائیں۔ نبی علیہ السلام نے ثم سار ساعتا، نبی علیہ السلام کچھ آگے چلے، پھر فرمایا یا معاذ، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، آپ فرمائیے کیا فرماتے ہیں۔ نبی علیہ السلام پھر آگے چلے، کچھ آگے جانے کے بعد تیسری مرتبہ ارشاد فرمایا، اور یہ نبی علیہ السلام کے تعلیم دینے کا ایک طریقہ تھا۔ جیسے ہم کسی سے کہتے ہیں میری بات سنو، وہ متوجہ ہو جاتا ہے، پھر کہتے ہیں یار غور سے سنو۔ بات کی اہمیت کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ معاذ ابن جبل سے کہا معاذ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، آپ فرمائیے، پھر آگے چلے، پھر فرمایا، پھر تیسری مرتبہ فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ ہل تدری، کیا تم جانتے ہو ما حق اللہ عز وجل علی العباد، اللہ کا حق بندوں کے اوپر کیا ہے، اے معاذ تم جانتے ہو؟ قال قلت، حضرت معاذ بن جبل نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں۔ بعض اوقات صحابہ جانتے بھی ہوتے پھر بھی یہ نہیں کہتے ہاں یا رسول اللہ میں جانتا ہوں، چلے میں بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہوا تو ٹھیک، غلط ہوا تو آپ تصحیح فرمائیں، نہیں، صحابہ فوراً فرماتے اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ کئی ایسے واقعات ہیں نبی علیہ السلام نے سوال کیا، صحابہ نے جواب نہیں دیا، پھر جب خود نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے دل میں بھی یہی بات آئی تھی، لیکن کسی کے سامنے، خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے علم کا اظہار نہیں کرتے تھے، یا رسول اللہ آپ یہ اچھا جانتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا معاذ تم جانتے ہو اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ کہنے لگے اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فإن حق اللہ علی العباد، اللہ کا حق بندوں پر ان یعبدوا، وہ یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں، ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ ثم سار ساعتا، پھر نبی علیہ السلام آگے چلے اور پھر فرمائے معاذ، حضرت معاذ نے کہا یا رسول اللہ لبیک وسعدیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں، فرمائیے یا رسول اللہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا هل تدری ما حق العباد علی اللہ،
کیا تمہیں پتہ ہے بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ صحابی تھے، انہوں نے کہا اللہ و رسول اعلم، اللہ اور اس کے رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ جو اللہ کے حق کو ادا کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اور اللہ کی عبادت کرے، فرمایا پھر اللہ پر اس بندے کا حق یہ ہے اللہ يعذبہم، کہ اللہ اس بندے کو عذاب نہ دے۔ یہ اللہ نے وعدہ فرما دیا جو میری عبادت کرے گا، کسی کو میرے ساتھ شریک نہیں کرے گا، شرک نہیں کرے گا، تو فرمایا اللہ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان بندوں کو عذاب نہیں دیں گے۔